اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے امی ابو سب ٹھیک ہیں؟ جی اچھا یہ بتائیں آپ کے ہمسائے بھی ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ اپنے ہمسایوں کو تنگ تو نہیں کرتے؟ نہیں ان کو تکلیف تو نہیں دیتے؟ ان کے بچوں کو تو تکلیف نہیں دیتے؟ ان کے گھر کے اندر پتھر اس طرح کا کوئی چیز ان کے گھر کے اندر تو نہیں پھینکتے ہیں؟ پڑوسیوں کو تنگ تو نہیں کرتے؟ اپنے رشتہ داروں کو تو تنگ نہیں کرتے؟ میرے بھائی، ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ پڑوسیوں سے، ہمسایوں سے، سمجھ آ گئی ہے، ان سے محبت کرو، ان سے اچھے اخلاق سے ان سے پیش آؤ تاکہ وہ لوگ آپ سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بے حد ناراض ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے، ہمسایوں کو کبھی تنگ نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ کیا اپنے والدین کو کبھی تنگ کیا ہے؟ کبھی اپنے والدین کو تنگ نہیں کرنا، ان کا کبھی شکوہ نہیں کرنا، ان کی غیبت نہیں کرنی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کبھی پیسے مانگنے پر ان کو بار بار ان پر اصرار کرنا کہ جی ابو جی ہمیں پیسے دے دیں، ہو سکتا ہے کبھی ان کے پاس ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ گھر میں شرارت نہیں کرنی چاہیے، اور جو بندہ گھر کے اندر شرارت کرتا ہے، گھر میں تنگ کرتا ہے، تو اللہ پاک بھی ناراض ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ لو یہ وہ بچے ہیں یا بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ استادوں کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ استاد جو ہوتا ہے نا، اس سے ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ادب سے بات کرنی چاہیے، ہر بات پہ استاد کے سامنے ہنسنا نہیں چاہیے، سیریس ہو کے رہنا چاہیے، استاد کے سامنے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ استاد جب بیٹھا ہو تو استاد کے سامنے سیدھا ہو کے بیٹھنا چاہیے تاکہ آنے والے انسان کو پتہ چلے کہ استاد اور شاگرد میں فرق ہے۔ فرق ہونا چاہیے کہ آنے والا بندہ دیکھے کہ یہ استاد ہے، یہ شاگرد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تاکہ جب آپ یہاں سے تربیت سیکھ کر باہر جائیں گے خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں میں، دوست احباب کے اندر، تو آپ کی تربیت سے ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگ بچوں کی تربیت اچھی ہے، ان کے ماں باپ نے، ان کے اساتذہ کرام نے ان کی تربیت اچھی کی ہے۔ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور 20 سال 30 سال کے ہو جاتے ہیں بچے، لیکن ان کو کوئی اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، استاد سے بات کرنے کا، خاندان سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، والدین سے بات کرنے کا کوئی طریقہ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یار دیکھا ہے کہ یہ بچہ بہت شرارتیں کرتا ہے، ان کے بچوں کو مارنا، گالی دینا، لڑائی کرنا، لوگوں کو پتھر مارنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش نہ آنا، جو ہم سے چھوٹا ہو اس سے شفقت نہ کرنا، اس سے مارنا، فرمایا یہ غلط طریقہ ہے۔ فرمایا اچھا طریقہ سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں بتایا ہے اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک زندگی کا، شریعت کا جو اصول بتایا، فرمایا اس کے مطابق زندگی سیکھو۔ پانی کس طرح پینا ہے؟ پانی کے اندر 3 سانس نکالنے چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا چاہیے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اور ہم نے ایک سانس میں پورا گلاس پانی کا پی جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاتھ دھونا سنت ہے، جو بندہ ہاتھ دھوتا ہے اللہ پاک اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب ادا کرتا ہے، اور جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے کے کھانے کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا اور اس کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں لذت نہیں ہوتی، کھانے کے اندر مٹھاس نہیں ہوتی، سارا کھانا کھا جاتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کھانا کھایا ہے۔ بظاہر تو ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن کھانے کی تاثیر، کھانے کی لذت، اس سے انسان کے اندر اچھی تربیت پیدا نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی؟ تو کھانے کے اوپر جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے، جب چھوٹے چھوٹے یہ آداب، چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہمارے اندر آ جائیں گی، تو انشاءاللہ آنے والا انسان یا ملنے والا دوست یا رشتہ دار یا خاندان یا پڑوسی جو بھی ملے گا وہ ہم سے محبت کرے گا۔ یار دیکھو اس بچے نے کتنی محبت، یہ قرآن پاک کی اچھے طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، یہ بچے 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ بچے مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرتے ہیں، وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔
تو جب یہ ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی تربیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمیں لوگ دیکھ کر سیکھیں گے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہمیں اندر دیکھ کر لوگ سیکھیں گے. ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے. سمجھا کہ لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 35% علم ہونا چاہیے، 65% انسان کے اندر تربیت ہونی چاہیے. سمجھا کہ آج کے دور میں تربیت ہمارے لیے ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی لازمی ہے. سمجھا کہ انسان کے پاس اگر علم ہے تربیت نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر انسان تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر تربیت ہے تو آنے والا انسان، ملنے والا انسان اس سے محبت کرے گا. یار دیکھو اس کے اندر بڑی تربیت ہے. تو ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. آخری بات میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ محرم الحرام کا مہینہ جس کے اندر شہداء کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، ان کے لیے محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، ان کے لیے ذکر بھی کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت میں پڑھ کر ان کے لیے اس سارے ثواب کیا جاتا ہے. آپ نے یہ لازمی کرنا ہے ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی ان کے خاندان ہیں، ان کے اولاد جو شہید ہوئی ہے کربلا کے اندر، ان کے لیے لازمی درود شریف پڑھنا. سمجھا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو درود شریف پڑھو. ایمان والو درود شریف پڑھا کرو. اس لیے کہ اللہ بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور تم نبی پر بھی درود شریف پڑھو، اور اس کے جو اہل بیت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ ہیں ان پر درود شریف پڑھو. تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی اس باتوں پر عمل کریں گے نا؟ یس ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آگے لازمی شیئر لازمی کریں. جزاک اللہ.